اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے احکام خمس درس نمبر 9 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے درس میں ہم خمس کے مسائل کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے چند سوالات کے جوابات دیے تھے اور آج سے ہم اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں کہ ایک چیز کہ جس کے اوپر خمس واجب تھا، آپ کے خمس کی سالانہ تاریخ آ گئی اور آپ نے خمس ادا نہیں کیا، خمس کی ادائیگی میں تاخیر کر دی ہے، 1 مہینے کے بعد ادا کیا یا ادا ہی نہیں کیا، تو اس پہ کون سے امور مرتب ہوتے ہیں؟ کیا یہ گناہ ہے، گناہ نہیں ہے؟ وہ چیز کی جس کا خمس آپ نے ادا نہیں کیا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ تمام قسم کے تصرفات خمس کی ادائیگی سے پہلے آپ انجام دے سکتے ہیں یا انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے متعلق اور اس سے ریلیٹڈ مزید دیگر سوالات آج اور آئندہ آنے والی جو گفتگو ہوگی، جو دروس ہوں گے، ان میں ہم بیان کریں گے۔ لہذا آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر جو مکلف ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو اور وہ اپنے خمس کی جو مقررہ اس کی تاریخ ہے وہ آ گئی ہے اور اس نے اس مقررہ تاریخ کے اوپر خمس ادا نہیں کیا ہے، تو کون کون سے امور اس کے اوپر لازم آتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو لازم آتی ہے وہ یہ کہ خود اس چیز میں اس کا تصرف کرنا وہ حرام ہے، یعنی اس چیز کا ہر طرح کا استعمال کرنا اس کے اوپر حرام ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے تو اس کتاب کا خمس اگر میرے اوپر واجب ہے، تاریخ آ گئی ہے، میں نے خمس ادا نہیں کیا ہے، اس کتاب کا پڑھنا، مطالعہ کرنا، اس کتاب کا آگے کسی کو کرائے پہ دینا، اس کتاب کو فروخت کرنا، غرض یہ کہ ہر قسم کا تصرف کرنا یہ حرام ہے۔ اور کچھ عبادات جیسے نماز اور حج ہیں، بعض صورتوں میں وہ بھی باطل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے ایک ایسے لباس میں نماز ادا کی کہ جو ایسے پیسے سے خریدا گیا تھا جس کے اوپر خمس واجب تھا اور سال گزر گیا، میں نے خمس ادا نہیں کیا ہے، تو اس میں بعض صورتیں ایسے بنتی ہیں جن کو آئندہ آنے والے سوالات میں ہم ذکر کریں گے کہ بعض صورتوں میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس نے ایسے پیسے سے احرام خریدا کہ جس کے اوپر خمس واجب تھا اور اس نے اس سے خمس ادا کیے بغیر اس پیسے سے اس نے احرام خرید لیا، احرام پہنا، تو اس صورت میں بعض صورتیں جو ہم بیان کریں گے کہ اس کا حج بھی باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ تفصیل آئے گی کہ بعض صورتوں میں حج باطل ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں حج باطل نہیں ہوتا ہے۔ علی کل حال بعض عبادتیں جیسے نماز اور حج ہے وہ بھی بعض صورتوں میں باطل ہو جاتی ہیں اگر اس نے اس احرام میں اور اس لباس میں نماز ادا کی ہے، جس کی تفصیل آئندہ دروس میں بیان کی جائے گی کہ کن صورتوں میں نماز اور حج باطل ہوتا ہے اور کن صورتوں میں باطل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو خمس ادا نہ کرنے کی صورت میں لازم آتی ہے وہ یہ کہ اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ اس چیز کی جو موجودہ قیمت ہے اس سے خمس ادا کرے۔ مثال کے طور پہ آج اس کے اوپر خمس ادا کرنا لازم تھا اور اس نے ادا نہیں کیا ہے، اور 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد اب وہ خمس ادا کرنا چاہتا ہے، تو 6 مہینے سال پہلے جو اس چیز کی قیمت تھی جب اس کے خمس کی سالانہ تاریخ آ گئی تھی، تو اس قیمت کا اب حساب نہیں کرے گا، جو 6 مہینے اور سال کے بعد اب جو موجودہ قیمت ہوگی اس کا اس نے حساب کرنا ہوگا اور اس حساب سے وہ خمس ادا کرے گا، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کا خمس ادا نہیں کیا ہے اور
اس کی قیمت میں جو نقص آیا ہے اس نقص کا 5واں حصہ بھی بطور خمس کے وہ دینا پڑے گا۔ جیسے کہ ایک چیز کے جو تجارت اور بزنس کے لیے تیار کی گئی تھی اور اس کی قیمت بڑھ گئی اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا، اب اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ اس چیز کو بیچ سکے، فروخت کر سکے، لیکن اس نے اس کو فروخت نہیں کیا اور بعد میں اس چیز کی قیمت کم ہو گئی، تو اب وہ جو چیز اس چیز کی جو قیمت کم ہوئی ہے بنا بر احتیاط واجب اس کا جو 5واں حصہ ہے اس کمی کا وہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اوپر لازم ہے ادا کرنا۔ اور ہم نے یہ بھی گزشتہ اقساط میں بیان کیا تھا کہ جب بھی کسی چیز کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے، جو بھی چیز انسان کی ملکیت میں آتی ہے وہ تنہا خود اس شخص کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں دیگر افراد جو امام علیہ السلام یا جو ان کی اولاد ہیں، سادات ہیں، مستحق ہیں، ان کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب تک ان کی اجازت نہ ہو اس کے بغیر وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ سال گزر چکا ہے اس کے اوپر اور اس نے دیگر وہ افراد کی جو اس چیز میں اس کے ساتھ ایک حصے میں شریک ہیں، 5ویں حصے میں، وہ اگر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ چیز استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اور کیونکہ یہ چیز مشترکہ ہے اور مشترکہ چیز کو آپ اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک دیگر مالکان جو ہیں وہ راضی نہ ہوں یا اجازت نہ دیں۔ پس اس چیز کے مالک کے لیے جو بھی چیز ہو، وہ گھر ہے، وہ گاڑی ہے، کتاب ہے، ابا ہے، جو بھی چیز ہے، اس مالک کے لیے اس میں داخل ہونا، وہ گھر ہے تو اس میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، وہ گاڑی ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بیٹھنا، اس میں نماز پڑھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایک گھر اس نے تعمیر کیا، اس کے اوپر خمس واجب تھا، اس نے خمس کی ادائیگی نہیں کی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا خمس ادا کرے، وگرنہ جو ہے وہ اس گھر میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ احرام کہ جس کے اوپر خمس واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا ہے اور وہی احرام پہن کے وہ مکہ چلا گیا، اسی سے اس نے طواف کیا ہے، تو اس سے طواف کرنا بھی اس کا درست نہیں ہوگا۔ اس چیز کو فروخت کرنا، کرائے پہ دینا، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ چیز کہ جس کے اوپر خمس واجب ہے اس کو وہ نہ تو فروخت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو وہ آگے کرائے کے اوپر دے سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر خمس واجب ہو، جب تک یہ اس کا خمس ادا نہیں کرے گا، ہر قسم کا تصرف کرنا اور استعمال کرنا اس کا جائز نہیں ہے، اور وہ بعض اعمال جو عبادت شمار ہوتے ہیں وہ بھی بعض صورتوں میں اس کے اعمال باطل قرار پائیں گے۔ لہٰذا خمس کی ادائیگی ضروری ہے، وگرنہ خمس کی ادائیگی کے بغیر انسان کے بعض اعمال جو ہے وہ باطل ہو سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔